الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کو اس فلسطینیوں کے بارے میں پتہ ہی ہوگا کہ وہاں کس طرح کے حالات ہیں اور اسرائیل ان کے اوپر کس طرح ظلم بربریت کا پہاڑ توڑ رہا ہے، کس طرح ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، کس طرح ان کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ناک کی طرح پھن پھاڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور ان مظلوم فلسطینیوں کے اوپر آئے دن ظلم و ستم کی ایک نئی داستان جو کہ ابھر رہی ہے، جو کہ ان کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ ایک دن ایسا نہیں ہے ان مظلوموں کا کہ ان کے اوپر کوئی قیامت کا دن نہ ٹوٹتا ہو۔ ان کے ہاں بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ بچے بھوک کے مارے بلبلا کر اپنی جان دیتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح لائٹ پانی سب کچھ ان کا بند کر رکھا ہے، کس طرح یہ ظلم کر رکھا ہے۔ سوچو، اسرائیل سے ہی ان کی لائٹ ہے، بجلی ہے، ان کا کھانا ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اسرائیل نے، وہ سارا ظالم، وہ جابر اسرائیل نے سب کچھ ان کا بند کر رکھا ہے۔ سوچو، اور ہمیں بالکل بھی ان لوگوں کا درد نہیں ہے، ان کا احساس نہیں ہے۔ سوچو، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمارا یہ دل مر چکا ہے، جو کہ وہ کہ ایک مسلمان ہے۔ رسول اکرم کو فرمان ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے، اگر کہیں اس کو تکلیف ہوگی، کہیں بھی اگر کچھ اس کو پریشانی ہوگی تو کہیں نہ کہیں اس کے بھی درد ہونا چاہیے۔ تو لیکن ہمارے اندر کہاں فکر ہے، ہمارے اندر کہاں درد ہے، ہمارے اندر کہاں جذبہ ہو، ہمارے اندر کہاں حوصلہ ہے۔ سوچو کس طرح اسرائیل ان کے اوپر ظلم بربریت کا پہاڑ توڑ رہا ہے، کس طرح وہاں لوگوں کی موتوں کے انبار لگے جا رہے ہیں، جان پہ جان دیتے چلے جا رہے ہیں وہ لوگ، لیکن پھر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا جذبہ ان کے اندر ہے، ایسا حوصلہ ان کے اندر ہے۔ مجھے تو وہ آیت یاد آتی، الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ نے چاروں طرف اس کے برکتیں جو نازل کری ہے نا، وہ برکتیں وہاں کوئی مال و دولت کی فروانیت نہیں ہے، اس اہل ثروت کی وہاں کوئی فروانی نہیں ہے، بلکہ وہ برکت یہی ہے کہ ان کے اندر ایک حوصلہ ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہے اپنے حق کو لڑنے کے لیے، اپنے حق کو پانے کے لیے۔ لیکن عالمی طاقتیں، دنیا کی ساری طاقتیں وہ مظلوم فلسطینیوں کو ساتھ نہ دینے کے بجائے وہ ظالم اسرائیلیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سوچو، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں جو ان مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق دلائیں یا ان کی مدد کریں، کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں۔ وہ کچھ نہیں، ہمارے نیتا، ہمارے لیڈر جو کہ بزدل ہیں، جو کہ مکار بنے ہوئے ہیں اور اپنے بہترین جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ سوچو، ایک طرف وہ ظالم اسرائیل ہے، امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، فرانس اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے، جرمنی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے، لیکن ان فلسطینیوں کے لیے کون سا مسلم ممالک ہے جو آگے آ کر کھڑا ہو رہا ہے؟ کوئی سا ایسا نہیں ہے۔ کیا حال بنے گا ہمارا، کیا حال بنے گا جہاں ان اسرائیلیوں کے اگر کوئی آدمی، کوئی شہری اگر کسی طرح سے بیمار ہوا ہے، کچھ بھی کسی طریقے سے تکلیف ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، تو جرمنی ان کو اپنے ہاسپٹلوں میں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مظلوم فلسطین جو کہ لاشوں کے لاشیں انبار لگ رہی ہیں، زخموں سے بھرے ہوئے ہیں، خون سے گر رہے ہیں، خون ان کے زخموں سے چو رہا ہے، لیکن ایسے میں ایک ہاسپٹل بھی ہے غزبے میں، وہ بھی کیا ہے، اسرائیل کی طرف سے ہی چلتا ہے، لائٹ پانی سب کچھ بند ہے، اور مسلم ممالک ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوچو کیا بنے گا۔ ایک دن وہ آئے گا، ہمارا بھی ایک دن، اگر آج ہم متحد نہیں ہوئے، آج اگر ہم امت مسلمہ بن کر نہیں کھڑے ہوئے، تو ایک دن وہ آئے گا کہ ہمیں بھی لوگ مار دیں گے، ہمیں بھی توڑ دیں گے، ہمیں بھی ختم کر دیں گے، لیکن کوئی مسلمان ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ان سعودی عرب کو، کویت کو، عمان کو، اردن کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا تو کسی بھی طریقے سے ان مظلوم فلسطینیوں کی تمہیں مدد کرنا ہی کرنا ہوگی، ان مظلوم فلسطینیوں کا حق دلانا ہی ہوگا، نہیں تو کم سے کم ان کے لیے مدد کرو، ان کے بیماروں کا علاج کرواؤ۔ کم سے کم یہ علاج بھی نہیں ہو رہا ہے، اور کس طرح ان کے اوپر ظلم ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اس کا درد بھی نہیں ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو میرے عزیز
دوستوں میرے عزیز ساتھیوں، وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو ماؤں کی گود میں جن کو دودھ پینا چاہیے تھا، آج وہ ان کے سینوں سے خون گر رہا ہے، ان کے جسموں سے خون گر رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ماؤں کی گود میں بیٹھ کر لوریاں سننا چاہیے تھی، آج وہ چھوٹے چھوٹے بچے بم دھماکوں کی آواز سن رہے ہیں۔ سوچو، کیا وہ ہمارا گریبان پکڑ کر کل قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے اور ہم سے نہیں پوچھیں کہ اللہ یہ بھی مسلمان تھے؟ یا اللہ ہمارے جس طرح ہمارے اوپر بیت المقدس کا تحفظ کرنا ہمارے اوپر فرض تھا، ایسے ہی ان مسلمانوں کے اوپر بھی فرض تھا، ان کا بھی یہ بیت المقدس تھا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اندر سے بنے ہوئے کافر ہیں، اوپر سے نام کے مسلمان ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذرا دیکھو، کس طرح ان کے اندر حوصلہ ہے، اسرائیلیوں کی فوجوں سے لڑنے کا کس قدر ان کے اندر جذبہ ہے۔ تو کم سے کم ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ایک خاموش جہاد کریں۔ خاموش جہاد یہ ہے کہ جو بھی اسرائیل پروڈکٹ ہیں ان کو خریدنا، ان کا بائیکاٹ کریں کسی طریقے سے، جو بھی کچھ ہے ان کا بائیکاٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوکا کولا ہو یا کوئی ایک بار کوڈ ہوتا ہے، ہر پروڈکٹ کا ایک بار کوڈ ہوتا ہے، بار کوڈ کے پیچھے اس جگہ کا یعنی اس ممالک کا ایک کوڈ ہوتا ہے 729، یہ اسرائیلی کوڈ ہے۔ اور اس کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں یاد رکھو، مت خریدنا، اس کا بائیکاٹ کرو، لوگوں کو بھی مت خریدنے دو۔ یار یہ کوکا کولا، یہ ساری کی چیزیں یہ ہمارے جسموں کو خراب کرتی ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان یہودیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ نا اس سے کیا فائدہ پہنچے گا ان لوگوں کو؟ یاد رکھو، تمہیں کوکا کولا کی بوتل کی وجہ سے اگر ایک کوکا کولا، دو کوکا کولا اگر ان کی خریدی گئی تو ان کو پیسہ جائے گا، اور ان پیسوں سے وہ کسی مظلوم فلسطینی کو مارنے کے لیے ایک گولی آ جائے گی، 2 گولیاں آ جائیں گی، وہ جو 2 گولیاں لگیں گی نا، وہ کسی مظلوم نہتے فلسطینی بچے کے اوپر، سینے کے اوپر داغی جائیں گی۔ سوچو، تمہارا پیسہ ان ظالموں کے ساتھ ہوگا، تم بھی ظالموں میں شمار ہوگے۔ تو اس لیے کم سے کم یار اپنے کان رکھو، اپنی عقلیں رکھو، اپنا دماغ رکھو، سوچو تو صحیح۔ ہم بائیکاٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ان کا بائیکاٹ کریں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ایک جہاد ہونا چاہیے کم از کم، یہ ہمارا ایک چھوٹا سا کام ہے کرنے کا۔ اگر یہ بھی نہیں کرا ہم نے تو پھر سوچ لینا پھر ہمارا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہوگا۔ کرو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اور ہم لوگوں کو ایک کام یہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی کرنا ہے۔ تیسرا کام، ہمیں اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال کر ان مظلوم فلسطینیوں کے بارے میں سوچنا ہے، ان مظلوم فلسطینیوں کے بارے میں خوب زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ ایک تصویر دکھا رہا ہوں، ایک تصویر ہے، اسپین کی شہر کی تصویر ہے، جو کہ ایک میوزیم میں بنا ہوا یہ ایک مجسمہ ہے، جس میں ایک مسلمان ہے، اس کے اوپر عیسائی ہے، اس کے اوپر یہودی ہے، سب سے اوپر یہودی کھڑا ہوا ہے۔ سوچو، ایک یہودی جو ایک وزیٹر تھا، گھومنے والا تھا، وہ اس میوزیم کے اندر گیا، جب اس نے اس مجسمے کی تصویر دیکھی تو وہاں کے رہنے والوں سے، وہاں کے انتظامیہ سے، وہاں کے دیکھ بھال کرنے والوں سے، لوگوں سے شکایت کری کہ اس مجسمے کو ہٹایا جائے، اس مجسمے سے تکلیف ہے مجھے۔ وہ کہتا ہے تجھے اس سے کیا تکلیف ہے؟ واٹ از رانگ ود اٹ؟ اس سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو بھی یہودی ہے اور دیکھ تیرا یہودی بھی سب سے اوپر کھڑا، تجھے اس کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو بات ٹھیک ہے، یقیناً یہودی سب سے اوپر ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مسلمان اگر کھڑا ہو گیا تو ہم سب گر جائیں گے، ہم سب زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے، ہمیں جگہ بھی نہیں ملے گی۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت ہے اس مثال سے سمجھنے کی کہ مسلمان کھڑا ہو جائے، مسلمان ایک ہو جائے، مسلمان ایک ہو جائے، مسلمان ایک ہو جائے، یہ ضرورت ہے، یہ متحد ہو جائے۔ آج ان اسرائیلی، ان ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے فرانس ہے، جرمنی ہے، ان کے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے جرمنی اپنے ہاسپٹل کھولا پڑا ہوا ہے، لیکن یہاں مظلوم نہتے فلسطینی ہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے کہیں اگر بتاؤ کوئی اگر ملک ہے جو اپنے یہاں ملک میں ان کا علاج کروا رہا ہو، ان کا ٹریٹمنٹ کروا، ان کو کھانے کے لیے کچھ بھیج رہا ہو گلہ پانی، کوئی نہیں۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمارے بھی ایسے ہی لوگ مار دیے جائیں گے، ایسے ہی سب کچھ کر دیا جائے گا، لیکن کوئی پوچھنے والا حال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، جو رسول اللہ نے ایک امت بنائی تھی، اس امت بن کر جیو۔ وہ امت جو بنائی تھی، وہ امت بن کر جینے کی آج ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ پھر کوئی مائی کا لال کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں انگلی دکھا سکتا ہو، جو ہمارے لوگوں کو اتنی مشکل اور پریشانیوں میں دیکھ سکتا ہو، نہیں ہے پھر کوئی۔ دنیا پھر گواہ ہو جائے گی۔ اس لیے ایک طاقت بن کر کھڑے ہو، ضرورت ہے میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں۔ تو ہمیں کم سے کم یہ کام کرنا اور رب سے دعائیں کرنا ہے، اے کعبے کی حفاظت کرنے والے اللہ، ابابیل کے ذریعے حفاظت کرنے والے اللہ، ننگی بدر میں ننگی تلواریں بھیج کر فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے والے اللہ، حضرت
یوسف کو کنویں سے نکالنے والے اللہ، حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچانے والے اللہ، حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے والے اللہ، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھانے والے اللہ، آج تجھ سے درخواست ہے اللہ، آج تجھ سے عرضی ہے کہ اللہ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما دے، اے اللہ ان مظلوم نہتے فلسطینیوں کو، اے اللہ ان غاصب یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر غلبہ عطا کر دے، اے اللہ اور جو مسلمان ہیں اللہ، یا اللہ وہ بھی ان کا ساتھ دینے والے بن جائیں، اللہ ان کے حق میں دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ یہ تو کم سے کم ہمیں دعائیں مانگنا ہی مانگنا ہے، رب سے لو لگا کر گڑ گڑا کر یہ ہمیں کام کرنا، اور خوب اسرائیلی پروڈکٹ کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔